باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات چل رہی تھی رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. بتایا گیا کہ رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے معجزے ہونے کی دلیل دی کہ قرآن نے متعدد مقامات پر تحدی کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ جس کو اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ اس کتاب جیسی دوسری کتاب لائے. دوسری جگہ پر کہا کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کتاب میں جو صورتیں ہیں، جو سورہ ہیں، ان کی جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لائے. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک ہی سورہ لے کر کے آؤ، جسے چاہو اپنا مددگار بناؤ، جسے چاہو مدد لو اس سلسلے میں، جنہیں سے جمع ہو جاؤ. 14 صدیوں سے یہ تحدی اور یہ چیلنج قرآن کا اپنی جگہ پر باقی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جواب آپ لوگوں کو دینا ہے. جب قرآن معجزہ ہے تو قرآن کے معجزہ ہونے سے نبی کی نبوت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ ہاں کیسے ہو؟ قرآن آیت موجود ہے. اب جو قرآن کو نہ مانتا ہوں، دلیل نقلی دیکھیں، جو ہمارے عقائد کے اوپر دلیلیں دی جاتی ہیں وہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک عقلی ہوتی ہے، ایک نقلی ہوتی ہے. اب تمام عقائد کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ جو بھی اصول بیان کیا جاتا ہے، اصول اعتقادی یا اصول دین، تو اس میں اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے عقلی دلیل دی جاتی ہے، ٹھیک، پھر بعد میں نقلی دلیل دی جاتی ہے. عقلی دلیل اس لیے دی جاتی ہے کہ دلیل عقلی عام ہوتی ہے، کیا ہے، وہ ہر صاحب عقل کے لیے ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے مسلک سے ہو یا نہ ہو. عقل رکھے گا تو ہماری عقلی دلیل قبول کرے، لیکن پھر اس کے بعد جو دلیل نقلی ہوتی ہے یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس نقل پر عقیدہ رکھتا ہے، جو اس نقل پر عقیدہ رکھتا ہے. جو نقل پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ تھوڑی دلیل نقلی کو تسلیم کرے گا. ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، تمہاری قرآنی دلیل کو کیسے تسلیم کریں؟ دلیل نقلی جو ہے، دلیل عقلی کے ذریعے سے جب عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل نقلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نقل پر اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے، اسے حجت مانتا ہے. قرآن معجزہ ہے، واقعی معجزہ ہے. ہر اعتبار سے، ہر جہت سے قرآن معجزہ ہے. لیکن اعجاز قرآن کا اس بات نبوت سے کیا تعلق؟ قرآن کے ذریعے سے نبی کریم کی نبوت کیسے ثابت ہو؟ جناب چیلنج بھی تو کرتے ہیں معجزہ کے ذریعے کی. کتاب چیلنج کر رہی ہے نا، کتاب نہیں ہے. اگر جو وہ خود ثابت کر رہے ہیں نا کہ جناب میں نبی ہوں، مجھے مانو، جو تم کہو کہ میں وہ کر کے دکھاؤں گا. وہ تو دوسرا معجزہ ہے نا. تو دوسرے معجزے کے ذریعے سے جو خود بنفس نفیس
جو معجزہ کر کے دکھا رہے ہیں اس معجزے کے ذریعے سے نبوت کا ثابت کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے. قرآن ان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تو ہے نہیں کہ بھائی میں نے لکھا ہے اب جواب لے کر کے آؤ. جواب نہیں لے کر کے آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں دعوے میں سچا ہوں. کتاب اللہ کی تو معجزہ ہے، باقی اس کا کوئی جواب نہیں لگ سکتا. لیکن اعجاز قرآن سے نبی کریم کی نبوت کیسے ثابت ہو؟ پھر وہی جناب آ جاتا اجتماعی قانون تو ایسا حاکم ہونا چاہیے جو اس قانون کی پناہ ہے. نہ بھائی دیکھیے اعجاز قرآن سے نبی کی نبوت ثابت ہو جائے گی بھائی، بالکل آسان ہے. جب آپ اعجاز قرآن ثابت ہو جائے گی، جب یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، کس کے اوپر آئی ہے؟ ان کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی نا قرآن، ان کے پاس اتری ہے نا. تو کئی جہت سے قرآن کے ذریعے سے نبی کریم، ایک تو یہ سب سے پہلی چیز، یہ اللہ کی کتاب، یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جو نبی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے. کتاب خود تو دعویٰ نہیں کر رہی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں. جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی وہ دعوے دار ہے کہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ وحی الہی ہے، کلام الہی اللہ کی طرف سے میرے اوپر اتری ہے، نازل ہوئی ہے. تو اگر اس کے قول کے مطابق ہم نے قرآن کو تسلیم کر لیا کتاب الہی، اگر ایک مسئلے میں قرآن کے کتاب الہی ہونے کے دعوے کو اگر ہم نے سچا مان لیا تو دعویٰ نبوت بھی سچا ہے اس کا. کیوں مانا نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. نبی کریم نے کہا کہ جو میرے پاس کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر جس کے اس دعوے پر یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ نے کتاب کو کتاب الہی مان لیا، پھر اس کے دعوی نبوت، اس کی نبوت کو نہیں تسلیم کرے گی. پھر اسی کتاب سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جو وحی کے ذریعے سے میرے قلب پہ اتری ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. میں آیات کے ذریعے سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو عقلی دلیل دے رہا ہوں نا. وہ آیات لایا کیا میں؟ کوئی آیت سنائی ہے میں نے، تب دلیل عقلی تو دے رہا ہوں. اگر اس کتاب کا کتاب الہی ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر نبی کا نبی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. اور کتاب کا کتاب الہی ہونا ثابت ہے تو بلاؤ جواب. پھر اگر کتاب الہی نہیں ہے چیلنج دوسری چیز یہ سب سے بڑی دیکھیں، عرب کے تمام لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ شخص جو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کسی مکتب میں نہیں گیا، اس نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی نے اس کو تعلیم نہیں دی. یہ بغیر پڑھا لکھا انسان ہے. پڑھا لکھا انسان ہوتا تو ممکن تھا کہ اس نے اپنی فکروں کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو تحریری شکل دے دی ہو. پڑھے بھی نہیں، کسی غیر پڑھے ہوئے انسان سے ایسا کلام جس کلام کا جواب بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں دے سکتے. یہ ضرور غیب سے
رابطہ رکھتا ہے، ضرور اس کا تعلق کسی دوسری قدرت سے ہے۔ چلے بس رہی تھی تو یہاں تک بات ہوئی تھی، خالی سے تھوڑا سا توجہ چاہتا تھا۔ ہاں تو بات چل رہی تھی کہ نبی کریم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ طرح طرح سے قرآن نے تحقیق کیا، چیلنج کیا، لیکن آج تک کوئی قرآن کے چیلنج کے سامنے ٹک نہیں پایا۔ قریش نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے قرآن کا جواب دیا جائے، لہذا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ طور پر میٹنگ رکھی گئی۔ کیا ہے؟ میٹنگ رکھی گئی، جلسہ رکھا گیا۔ ولید ابن مغیرہ، یہ اس کی کہانی اسی سلسلے میں سمجھ رہے ہیں۔ تمام وہ لوگ کہ جو رسول خدا کے کتاب الہی کے مخالف تھے، انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور قرآن کا جواب دینے کے لیے چاہے میٹنگ بلائی، جلسہ رکھا گیا۔ اس میں یہ بات کی گئی کہ بھائی یہ جو باتیں، جو آیتیں سنا رہے ہیں، جو قرآن کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کس طریقے سے جواب دیا جائے۔ پہلے جائے کوئی، جا کر کے سن کے آئے، اچھی طریقے سے اور سے سنے، اور پھر اس کے معنی مطالب کو دیکھے، اور پھر آ کر کے بتائے۔ چند لوگوں کی فکریں مل کر کے سوچیں گی کہ بھائی کس طریقے سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ میٹنگ میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ ٹھیک، یہ جاتا ہے نبی کریم کے پاس، اور جانے کے بعد رسول خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ قرآن کی کچھ آیتیں سنائیے، تلاوت کیجیے۔ نبی کریم نے سورہ مبارک حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں سنائیں۔ بس ابھی اللہ کے نبی آیتیں سنا رہے تھے کہ مغیرہ کے وجود کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا، اضطراب پیدا ہوا، جیسے ایک کوئی غیر منتظرہ چیز کہ جس کے سلسلے میں انسان تصور بھی نہیں کرتا، خیال بھی نہیں تھا، اچانک سے ہو جاتی ہے۔ وہ آیتیں سننے کے لیے اسے یہ گمان نہیں تھا کہ آیتیں سنوں گا تو اس آیت کے اندر اتنی جاذبیت ہوگی، اتنی کشش ہوگی، ایسا بھی کوئی عرب کلام کر سکتا ہے۔ سن کے ایک دم محو ہو گیا، ایک ہیجان پیدا ہو گیا، بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنی کتاب نہیں، میں نے آج تک کبھی ایسا کلام سنا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا، اور پھر جن لوگوں نے میٹنگ میں شرکت کی تھی، جہاں پہ میٹنگ کی گئی تھی، قبیلہ بنی مخزوم، یہ وہاں پر پہنچا۔ ٹھیک، جلسے میں پہنچنے کے بعد قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں نے آج محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام سنا ہے جو انسانوں کی گفتگو نہیں ہو سکتی، انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جنوں کے کلام جیسا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خود کلام الہی کی اپنی زبان میں جو تعریف کرتا ہے، کہتا ہے اس کلام میں عجیب شیرینی، عجیب مٹھاس، اس کلام میں خاص قسم کی زیبائی اور خوبصورتی، ایسے جیسے ایک توانا درخت پر پھل اور ٹہنیاں ہوں، یہ اسی طریقے سے مضبوط درخت کی طرح سے یہ ایک محکم کلام ہے جو ہر چیز سے بلند تر ہے، کوئی بھی چیز اس کلام سے بلند نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طریقے سے آ کر اب جب مغیرہ نے کلام الہی کی یہ خوبیاں بیان کی تو جتنے لوگ تھے سب شک میں مبتلا ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں
اس کے دل میں بھی ان کی محبت اتر گئی ہو، یہ بھی کہیں کلمہ نمہ پڑھ کے آیا ہو۔ اس کے بعد مغیرہ تو یہ سب باتیں کہہ کر کے جب چلا گیا، کہا نہیں ہو سکتا بھائی، اس کا جواب ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے کلام جیسا کلام ہوتا، جواب کے بارے میں سوچا جاتا، میں جو سن کے آیا ہوں وہ کلام بشر نہیں ہے، اس کا جواب ممکن نہیں ہے، کوئی ویسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کیا کہتے ہیں یہ تو چلا گیا گھر، جب یہ گھر چلا گیا تو اب یہ میٹنگ والے جو محفل والے تھے یہ لوگ سب یہ کیا بول کے چلا گیا، ہم نے بھیجا تھا آئے تھے سننے کے لیے، تو وہاں سے سن کے آئے گا تو جواب کا کوئی راستہ نکالا جائے گا، سارے راستے بند کر کے چلا گیا۔ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں صاحب کتاب، ان کی مدد سرائی کر کے چلا گیا، ان کی تعریفیں کر کے، ان کے کلام کی خوبیاں بیان کر کے چلا گیا۔ اب شک ہو گیا لوگوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کا چاہنے والا ہو گیا، لہذا جلدی سے کسی کو بھیجا ولید کے گھر، جاؤ بھائی ولید ابن مغیرہ، اس کو دوبارہ بلا کر کے لیتے آؤ، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا شک دور کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور پھر جو ہے اسے بلا کر کے لایا۔ دوبارہ پہنچا ہے ولید قریش کی محفل میں، تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جو اس کتاب کی کتاب الہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اس کتاب جیسی دوسری کتاب لانے کے لیے چیلنج کر رہا ہے، جو اپنی نبوت کی باتیں کر رہا ہے، تم سمجھتے ہو کوئی دیوانہ شخص ہے؟ تم لوگوں نے کبھی اس کے اندر دیوانگی یا جنون کا کوئی اثر دیکھا، کوئی علامت دکھائی دی؟ تمہارے بیچ رہتا ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے، دیوانوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، دیوانے اپنے حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں، تم لوگوں نے کبھی دیکھی اس کے اندر کوئی دیوانے والی حرکتیں؟ سب نے کہا کہ نا ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ اچھا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ وہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ اعلان رسالت سے پہلے سب لوگ صادق اور امین کہتے آئے تھے، کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، تو جھوٹ کی نسبت بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں جھوٹا دعویٰ ہے، لہذا اس مسئلے میں بھی خاموش ہو گئے، یعنی مجنون بھی نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ جنون کی کوئی علامت نہیں دیکھی تھی، دیوانہ نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ دیوانگی کی کوئی علامت نہیں تھی ان کے اندر، جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے تھے، جواب سے تو قاصر تھے، تو اب چونکہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو کسی طریقے سے اپنا پلو جھاڑنا تھا نا، کوئی دوسرا الزام لگا کر کے ان کے دعوے کو رد کرنا تھا۔ کتاب کا تو جواب ممکن نہیں تھا کہ کتاب کا جواب دے کر کے ان کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا جائے، تو اب نبی کریم کو غلط ثابت کرنے کے لیے حکمت عملی کیا کیا جائے، کیسے غلط ثابت کیا جائے؟ کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی پاگل اور مجنون کہہ دو، اس نے سوال کیا ہوگا کہ پاگل تم ہو گئے ہو، نہیں، جس کے اندر جنون کی کوئی علامت نہیں ہے، جس کے اندر دیوانگی کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کو دیوانہ کہنا اپنی دیوانگی ہے بھائی، یہ تو نہیں کہہ سکتے، جھوٹا بتا دیتے ہیں، تو بھائی کون اعتبار کرے گا؟ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، جسے سب صادق کے نام سے جانتے ہیں، اس پر ہم جھوٹ کا الزام لگائیں گے تو لوگ مان لیں گے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب پھر بتاؤ کیا کیا جائے، کون سا حربہ استعمال کیا جائے؟ ولید ابن مغیرہ تھوڑی دیر سر جھکا کر جو ہے سوچنے لگا، کہنے لگا کہ سب سے بہترین الزام یہ ہے کہ ساحر کہہ دو، جادوگر کہہ دو،
کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے. جی تو قرآن کا کلام الہی کا سحر دیکھ کے آیا ہی تھا. سحر مانے وہ جادو نہیں، یعنی اس کی کشش، اس کی جاذبیت کہ قرآن کا مخالف ہونے کے باوجود جب قرآن کی آیتیں سن کر کے آیا تو اسی قرآن کی مدح کر رہا ہے. یہ قرآن کا سحر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کا جادو ہی تو ہے، لیکن دوبارہ جادو نہیں ہے. اس کو ہم بولتے ہیں مثلا اس میں کنائے میں جو بولا جاتا ہے اس کی باتوں میں جادو ہے، کہتے ہیں نا باتوں میں جادو ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. یہ کہا جادوگر کہہ دو. اور اس طریقے سے جادوگر کا الزام لگا کر کے وہ لوگ کہ جو نبی کریم کے حمایتی تھے، طرفدار تھے، جو نبی کریم کو ان کے دعوے میں سچا سمجھ رہے تھے، سچا تسلیم کر رہے تھے، ان کو بھٹکانا چاہتے تھے، ان کو رسول خدا سے دور کرنا چاہتے تھے. لہذا قریش نے کیا کیا؟ ہر جگہ پر یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، سے دور رہنا. ان کی کلام نہ سنا، ان کی بات نہ سننا، بات سننے لگے جادو کرنے. لیکن ان کا یہ حربہ بھی کارگر نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت کے سامنے بہر صورت بناوٹی چیزیں زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہے. سچ سچ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. صداقت کے سامنے، سچائی کے سامنے جھوٹ زیادہ دیر نہیں ٹکتا، وہ رسوا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے باطل. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہر جگہ ساحر ساحر جادوگر کا نعرہ لگانا شروع کیا، لیکن ان کی یہ ساری کی ساری سازشیں، تمام کوششیں ناکام ہو گئی. بلکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ جو لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں فلاں کو، وہ واقعاً دیکھیں تو کس طریقے کا جادو کرتا ہے، حقیقت میں جادوگر ہے یا نہیں ہے. جو لوگ لاپرواہ تھے کہتے بھائی اس مسئلے میں کون، ان لوگوں کا نعرہ سن سن کے پک گئے. نہیں، ان کو بھی شوق پیدا ہوا دیکھا جائے ان کا جادو ذرا. نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کھا گئے. اور 14 صدیوں سے آج بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، لوگوں کو مثل لانے کی دعوت دے رہا ہے. ایسا کون ایسا ذہن ہے، انسانی ذہن ہے جو ایسا کلام لا سکے؟ ہر قوم، ہر مذہب کے دانشور، علماء، سب کی عقلیں فرج ہو گئی، ناکام ہو گئی. سب اس کا جواب لانے سے قاصر اور عاجز ہیں. واقعاً خاص طور پر اسلام کے مد مقابل میں جو دو بڑے آسمانی ادیان ہیں، عیسائیت اور یہودیت، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، کیونکہ اسلام ان دونوں مذہبوں کا ناسخ ہے. اسلام سے ان کے مذہب کی تردید ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شریعتوں کے خاتمے کا پتہ ملتا ہے. لہذا سب سے بڑے اسلام کے دشمن یہی لوگ ہیں. اگر کلام الہی کا جواب ممکن ہوتا تو سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ، اب چاہیے نا، امریکہ ہو چاہے دوسرے جو ہے کرسچن ممالک یا اسرائیل، خاص طور پہ جو یہودیوں کا اپنا ملک ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں غیر اسلامی چیزیں داخل کرنے کے لیے، کلام الہی کی جاذبیت کو ختم کرنے کے لیے، کلام الہی کی آیتوں میں
شبہات ڈالنے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے ان کی سنسدوں سے باقاعدہ طور پہ رقم معین کی جاتی ہے اسلامی تعلیمات کو مخدوش کرنے کے لیے. اتنا بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، آپ کام کرو بھائی، کیسے کس آیت کو دوسرے رخ میں لے جایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آیات الہی کی غلط تفسیر کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے کلام الہی کے شبہات. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وسیم رضوی جیسے یا اس طریقے کے دوسرے لوگ جو آیات الہی پہ سوال کھڑے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور اس کے غلط معنی اور مفاہیم پیش کرتے ہیں، یہ آج کی ایجاد ہے یا ایسے وسیم جیسے خبیث ذہنوں میں پیدا ہونے والی یہ باتیں ہیں؟ اسلام خطرہ ہے عیسائیوں کے لیے، یہودیت کے لیے، لہذا یہ کروڑوں ڈالر اسلام مخالف تعلیمات پر خرچ کرتے ہیں. کروڑوں ڈالر جو دوسروں کی تعلیمات کو مخدوش کرنے کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات کو رواج دینے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہوں گے مولانا؟ یہ لوگ اس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اسلامی ممالک ٹیکنالوجی وغیرہ میں یا تعلیمی دنیا میں پیچھے کیوں ہے؟ جبکہ اسلام نے تعلیم کی جتنی اہمیت اور تاکید بیان کی کسی مذہب اور کسی مسلک میں نہیں. طالب علموں کے لیے کیا فضائل ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے کیا فضائل ہیں؟ دوسرے مسئلے میں چلے جاؤ، مذہب میں چلا جاؤ، اس طریقے کی تعلیمات تھوڑی ملتی. لیکن اس کے باوجود کہ جس مذہب اور جس دین نے تعلیم کی اتنی اہمیت بیان کی اور اتنی تاکید کی اور جن کے رہنماؤں کا سب سے بڑا امتیاز علم رہا ہے، وہ قوم آج علمی میدان میں سب سے پیچھے. لہٰذا یہ کروڑوں ڈالر اسلام مخالف خرچ کرتے ہیں اور مختلف کاموں پر جیسے فرہنگی، علمی، صحت و صفائی کے مختلف آڑ میں مختلف اسلامی ممالک میں بڑی تیزی اور منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. باقاعدہ اگر یہ اپنے عقیدے میں سچے ہیں، اتنے سارے ڈالر خرچ کر کے الگ الگ ممالک میں الگ الگ بہانے سے اسلامی تعلیمات کو مخدوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کا چیلنج ہے، آ جاؤ، دے دو جواب، ختم، ہماری ہو جائے گی کامیاب. چاہے تو خاموش کر سکتے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اور عیسائیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور اس جیسی دوسری کتاب یا سوروں جیسی سورہ یا آیتوں جیسی آیتوں کا نہ لانا، یہ قرآن کے سچے ہونے کی